ایک سیاسی تقریر میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا تھا اور آپ نے حکم دیا تھا کہ اس سے تھپڑ مارا ہے کیونکہ تمہاری اس کی چادر طواف کے دوران تمہارے پاؤں کے نیچے آ گئی ہے، تو تم بھی اسے تھپڑ مارو۔ یہ ہے انصاف، اور کوئی انصاف سے بالا نہیں ہے، ہم سب انصاف کے تحت ہیں۔ ایک بڑا فیمس واقعہ، ایک شہزادہ طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کی، ایک غلام کا پیر آ گیا اس کے چوغے کے اوپر، اس نے اس کو مارا۔ غلام نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے سے غلطی سے پیر آ گیا اور اس نے مجھے مارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کو بلایا اور غلام کو کہا کہ واپس مارو اس کو، کسی کو اجازت نہیں، کوئی قانون کے اوپر نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا یہ پکا جھوٹ ہے، پکا جھوٹ ہے، قیامت تک ثابت نہیں ہو سکتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا۔ سمجھے؟ جو ان کے معلم ہیں نا، اور جو جھوٹی روایتیں انہیں سناتے رہتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیتن فی النار، جہنم میں اپنا گھر بنا لے گا جو مجھ پہ جھوٹ بولے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ حدیث سے حکم ثابت ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کسی کو ایسے کیا؟ اور عمر تو ساری تم برباد کرتے ہو خدا کی نافرمانی میں، اب تمہیں یاد آتی ہیں روایات، اب مذہب کا بھی سہارا لینا ہے، مذہب کا بھی ٹچ دینا ہے، تو جھوٹ بکو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون روکنے اور پوچھنے والا ہے؟ سرکار جو مرضی کرے، یہ آزادی ہے۔ جنہوں نے سنایا ہے ان کو جا کے پوچھو، ہم سے کیوں پوچھتے ہو بھیا؟ یہ پکا جھوٹ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 منٹ کی بات اور بھی عرض کر دیں، یہ احسان سمجھیں۔ جبلہ ابن ایہم تھا، بنو غسان قبیلے کا سربراہ تھا۔ طبقات ابن سعد میں آئی ہے روایت، اور یہ روایت کئی مرتبہ ہمارے مختلف بیانات میں ریکارڈ پہ بھی آئی ہوئی ہے، سن لینا اسے جا کے۔ جبلہ ابن ایہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ غسان کے سربراہ کو خط لکھا تھا، گرامی نامہ جیسے ایران لکھا تھا، مصر لکھا تھا، ان کو بھی لکھا تھا، تو یہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ بھی بھجوایا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، یہ مسلمان ہی تھے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور غالباً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ ان سے کہا تھا یا کسی سے کہا تھا، لیکن فرمایا تھا کہ مدینے آؤ اور تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پہ روضہ شریف پہ لے چلو۔ یہ قبر ایسے ہی نہیں تھی جو وہابی کہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا شرف ہے، عزت ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اللہ کی رحمتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہے۔ انہوں نے اللہ کا نام سکھایا ہے، انہوں نے مہربانی کی ہے، ان پر وحی آئی ہے، ان کی وجہ سے ہم مسلمان۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ آئے ہیں، اور آئے ہیں وہ مدینہ منورہ میں ایسا دن تھا کہ اپنے قبیلے کو کوئی 150-200 آدمیوں کو ساتھ لے کر آئے، اور تاج پہنا ہوا تھا، اور تاج میں جڑے ہوئے تھے ہیرے اور جواہرات، اور کہاں کہاں اس کی لاٹ پڑ رہی تھی۔ اہل مدینہ حیران پریشان کہ یہ آدمی نے کیا پہن رکھا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود استقبال کے لیے گئے، لائے، اپنے پاس بٹھایا، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ اپنے پاس قرب میں کسی کو جگہ دیتے، یہ بڑے اعزاز کی بات۔ پھر ان سے باتیں ہوتی رہیں۔ پھر یہ گئے دمشق، اور جبلہ ابن ایہم جب دمشق کے بازار میں گھوم رہے تھے تو ایک دیہاتی کا پاؤں ان کی چادر پر پڑ گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ طواف میں یہ تھے، روایات ہیں تاریخ کی۔ تو جبلہ نے، بنو مزینہ قبیلے کا آدمی تھا، اس کا پاؤں پڑا تھا، تو اس مزنی کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا
اور اتنی زور سے اسے مارا کہ اس کی آنکھ زخمی ہو گئی۔ وہ گیا تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بلا لیا۔ اس نے کہا حضرت میرا پاؤں ان کی چادر پہ پڑ گیا اور یہ مجھے سزا ملی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا حرکت جبلہ کی ہے؟ اس نے کہا میں تو سوچ رہا تھا کہ اسے قتل کر دوں، یا پھر اس کے بندے آئے یعنی اس کے نمائندے آئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں قتل کر دیں بھئی، چادر پہ پاؤں پڑا ہے بس ٹھیک ہے، وہ دیہاتی آدمی ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا، اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا پھر تھپڑ پڑے گا۔ اس کا تھپڑ پڑے گا تو میں نکل جاؤں گا دین سے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ تھپڑ لگوایا، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ مدینہ منورہ چلے گیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تھپڑ مارو۔ دونوں کا انجام یہ نکلتا ہے کہ اسے کہا میں رات سوچوں گا، اور راتوں رات یہ چلا گیا عیسائیوں کے پاس، اور عیسائیوں کے ہاں جا کر یہ مرتد ہو گیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ہاں سے جب گیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ لکھا کہ حضرت اس نے کہا تھا میں عیسائی ہو جاؤں گا، اور ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شدید پریشان ہوئے، شدید۔ اور حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ چونکہ جبلہ کے بہت قریب تھے تو انہیں بلایا اور کہا اور تمہارے دوست کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کا حضرت کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ ہوا ہے، اور اس نے پھر ابو عبیدہ نے اسے تھپڑ کی سزا دی ہے۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہہ بیٹھے کہ ٹھیک کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شدید دکھ تھا کہ مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا، کچھ اور سوچنا چاہیے تھا کہ کہہ رہا ہے ایک بندہ کہ میں عیسائی ہو جاؤں گا، ہو جائے گا عیسائی، تو کتنی بری بات ہے کہ ایک اسلام سے نکل کے کافر ہو گیا۔ تو وہ تو اس غم میں تھے، غصے میں تھے کہ یہ ہوا کیا۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور درہ مارا حسان ابن ثابت کو کہ کیا کہتے ہو ٹھیک ہو گیا۔ حسان چپ ہو گئے، اور یا پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ہاں سے یہ بھاگا ہے اور جا کر عیسائی ہو گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں کا اگر واقعہ تسلیم کر لے تو اس کی روایت کے آخر پہ یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں ایسی بات آئندہ نہیں کروں گا۔ اس لیے انصاف سب سے اوپر رہتا ہے، غالب رہتا ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ کہاں گیا کہ میں آئندہ ایسا فیصلہ نہیں کروں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے سچ نہیں بولنے چاہیے جس کی وجہ سے دوسروں کو جھوٹ بولنا پڑے۔